تو ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت ظریف الطبع بھی تھے اور بہت عمیق العلم تھے اور وسیع المطالعہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذہانت دی. تو اکثر جاہلوں کو وہ الزامی جواب دے کر چپ کر دیتے، اس لیے کہ جاہل استدلال کو سمجھتا ہی نہیں. اگر با استدلال کار دی بودے فخر رازی رازدار دی بودے. تو یہ استدلال سے ہر جگہ نہیں چلتا تھا. جو استدلال کو اور دلیل کو ہی نہیں سمجھتا کہ دلیل کیا چیز ہے تو اس کو استدلال سے کیا فائدہ. تو اس وجہ سے جو آج کل کٹ حجتی کرتے ہیں 2 حدیثیں رٹ کر کے لوگ، تو ان لوگوں کو الزامی جواب دینا چاہیے. ان کو استدلالی جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بیچارے نہ اصول جانتے، نہ ضوابط، نہ دلائل، کچھ بھی نہیں سمجھتے، بس ان کو تزید ہوتی ہے. تو خیر حضرت کو لندن گئے تو کسی نے کہا کہ یہاں اسلامک سینٹر میں درس قرآن کا دن ہے، آپ بڑے عالم انڈیا سے تشریف لائے ہیں، تھوڑا وقت وہاں پہ دے دیجئے تاکہ لوگ کچھ آپ سے سوالات کر لیں، پوچھ لیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں گیا تو وہ اسلامک سینٹر تھا، ایک بڑا ہال تھا اور بیچ میں سے پردہ بنا ہوا تھا. دونوں جانب، ایک جانب مستورات تھیں، ایک جانب مرد تھے، اور اسٹیج کے لیے کوئی پردہ نہیں تھا. اسٹیج والے سب دونوں سامنے تھے ان کے، اور ان لوگوں کے سامنے اسٹیج والے تھے، البتہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ تھی. اب تو وہ بھی ختم ہو گیا، پر حضرت کے زمانے کی بات ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنا رومال ڈال دیا کہ مجھے کوئی نظر نہ آئے اور کسی کو میں نظر نہ ہوں. بیٹھ گیا جا کے اسٹیج پہ. جب ان لوگوں کا اپنا پروگرام ختم ہوا تو اعلان ہوا کہ انڈیا سے بہت بڑے عالم آئے ہوئے ہیں، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے سکتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں پہلا شخص کھڑا ہوا، سوٹیڈ بوٹیڈ، اور اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہدایت کے لیے قرآن کریم موجود ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو حضور حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ او ہو، اتنی اہم سوالات کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ چپ ہو گئے، بیٹھ گئے. اب پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اچھا اس کو چھوڑیے، یہ بات بتائیے کہ یہ فقہ کیا چیز ہوتی ہے، کس چڑیا کا نام ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ فقہ کے معنی ہے دین کی سمجھ، اور دین کی سمجھ کو چڑیا وہی شخص کہے گا جو نا سمجھ ہے. تو اس لیے آپ کا سوال ہی غیر معتبر ہے. آپ کو سمجھ ہوتی تو آپ سمجھ پر اشکال نہ کرتے کہ سمجھ پر کیوں اشکال کر رہے ہیں آپ. تو پھر بیٹھ گئے. پھر دوسرا نہیں اٹھا، تیسرا نہیں اٹھا، وہ ایک میں ہی ختم ہو گیا. سمجھے نہیں؟ اس لیے کہ سب نے سوچا کہ یہ مولوی بڑا تڑاکے کا معلوم ہوتا ہے، جو کھڑے ہو جاؤ تو کچھ جواب دے گا اور شرمندہ کر کے بٹھا دے گا جو پوچھو تو. اور حالانکہ یہ سوالات ایسے ہی ہیں کہ ان کا الزامی جواب دیا جائے، اس لیے کہ نامعقول سوالات کا ایسا ہی جواب دینا چاہیے. بہرحال مولوی صاحب ہمیشہ استدلال کو گھستے بیٹھیں گے تو کام نہیں چلنے والا ہے، کہیں خاموش کرنے کا راستہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح معنوں میں دین کی فہم نصیب فرما دے، اور کتاب و سنت کو اچھی طرح سمجھنا اور اچھی طرح سمجھانا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مقدر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا